روایتی ادویات کی دنیا نا بڑے دلچسپ کرداروں سے بھری ہوئی ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی نباتاتی کردار سے ملنے والے ہیں، خاکسی۔ تو چلیں اس پودے کی دنیا میں ذرا گہرائی سے اتر کر دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے، یہ ہیج ماسٹرڈ یا جسے ہم خاکسی کہتے ہیں، آخر ہے کیا چیز؟ چلیں اس کی شناخت کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تو چلیں اس پودے کے تعارف سے ہی بات شروع کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اسے کئی ناموں سے جانا جاتا ہے اور ہر نام کے پیچھے ایک الگ ہی کہانی ہے۔ دیکھیں، سائنسی زبان میں تو اسے کہتے ہیں سیسیمبریم ایریو، لیکن روایتی طور پر اس کے نام ہیں خاکسی، خوبا یا خوبکلا۔ یہ سب ایک ہی پودے کے نام ہیں اور یہ تعلق رکھتا ہے سرسوں اور گوبھی کے خاندان سے، جسے ہم بریسیکیسی فیملی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نام تو ہم نے جان لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ پودا آخر دکھتا کیسا ہے اور پایا کہاں جاتا ہے، کیونکہ اس کے کردار کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ پودا کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا، تقریباً 1.5 فٹ لمبا۔ اس پر چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے پھول لگتے ہیں اور یہ زیادہ تر ربی کے موسم میں اگتا ہے۔ اب اس کی سب سے خاص بات اس کے بیج، یہ چھوٹے چھوٹے سرخی مائل بھورے رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی انہیں پانی میں بھگویا جائے تو یہ ایک جیلی جیسی لیس دار تہہ بنا لیتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ خاصیت ہے جو اسے روایتی ادویات میں اتنا اہم بناتی ہے۔ اور یہ پودا کوئی ایک آدھ جگہ پر نہیں ملتا، یہ تو اتر پردیش، پنجاب، پاکستان سے لے کر آپ سوچے امریکہ اور یورپ تک میں پایا جاتا ہے۔ مطلب اس کی پہنچ دنیا بھر میں ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں سب سے دلچسپ حصے کی طرف۔ اس کی روایتی سپر پاورز کیا ہیں؟ یونانی طب کے مطابق اس کے افعال کیا ہیں؟ مطلب یہ جسم پر آخر کرتا کیا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اس کی طاقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں یونانی طب کے ایک بنیادی تصور کو سمجھنا ہوگا، اور وہ ہے مزاج۔ اس نظریے کے مطابق کائنات کی ہر چیز کی ایک اپنی فطرت یا طبیعت ہوتی ہے۔ تو خاکسی کا مزاج کیا ہے؟ وہ ہے دوسرے درجے میں گرم اور تر، اور یہی بات اس کے سارے افعال کی بنیاد ہے۔ تو اسی گرم اور تر مزاج کی وجہ سے اس کے 4 بڑے کام مانے جاتے ہیں۔ پہلا، یہ بلغم کو خارج کرتا ہے۔ دوسرا، یہ جسم کو فربھا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تیسرا، یہ جنسی قوت کو بڑھاتا ہے۔ اور چوتھا، یہ بخار کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ہیں اس کی آپ کہہ لیں 4 بنیادی طاقتیں۔ لیکن ان سب میں سے بھی اس کی ایک سب سے بڑی، سب سے خاص طاقت ہے، جسے کہتے ہیں نفع خاص۔ اور وہ کیا ہے؟ بخار کو کم کرنا۔ جی ہاں، روایتی طور پر اسے بخار کی ایک بہت اہم دوا مانا جاتا ہے۔ اور اسی خاصیت کی وجہ سے سوچیں، اسے چیچک اور خسرہ جیسے تیز بخاروں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ صرف یہی نہیں، بلغمی کھانسی ہو یا عام نزلہ زکام، روایتی طور پر ان سب میں اس کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ یہ ساری طاقت آخر آتی کہاں سے ہے؟ تو چلیں اب ذرا اس کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں، اس کے کیمیائی اجزاء پر نظر ڈالتے ہیں، تاکہ اس کے پیچھے کی سائنس کو بھی تھوڑا سمجھ سکیں۔ تو تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ خاکسی میں وٹامن بی اور سی ہوتے ہیں، کچھ معدنیات بھی ہیں، تیل بھی ہے اور کاربوہائیڈریٹس بھی۔ اور ظاہر ہے یہی سارے اجزاء مل کر اس کی غذائی اور طبی خصوصیات کو بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کی خصوصیات تو جان لی۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے روایتی طور پر استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہے اس کی یوزر گائیڈ۔ تو سب سے پہلی اور اہم بات، پودے کا کون سا حصہ کام آتا ہے؟ روایتی طور پر صرف اور صرف اس کے بیج استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کی جو روایتی خوراک ہے وہ ہے 5 سے 7 ماشا۔ ماشا وزن کی ایک پرانی اکائی ہے، اور کیونکہ اس کے بیج لیس دار ہو جاتے ہیں تو اسے اکثر جوشاندے یا شربت وغیرہ میں بالکل آخر میں ڈالا جاتا ہے۔ اب ہر چیز کی طرح اس کی بھی ایک کمزوری ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک ممکنہ مضر اثر یہ ہے کہ یہ سر درد پیدا کر سکتا ہے، لیکن روایتی طب کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے اس اثر کو کم کرنے کے لیے اسے کتیرا یا گلاب کے ساتھ استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں 2 مزید اہم باتیں۔ پہلی یہ کہ اگر خاکسی نہ ملے تو اس کے متبادل کے طور پر بیخ کاسنی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات، اس کا ایک بہت ہی مشہور مرکب بھی ہے، شربت خاکسی۔ نام تو یقیناً سنا ہی ہوگا۔ تو یہ تھا خاکسی کا ایک تفصیلی تعارف، ایک چھوٹا سا پودا، لیکن کیسی بڑی طاقت رکھتا ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔
ہے نا کہ نباتات کی اس وسیع دنیا میں نہ جانے ابھی اور کتنے ایسے راز چھپے ہیں جو بس دوبارہ دریافت ہونے کے منتظر ہیں۔